اگر آپ پاکستانی ہیں تو صرف 2 منٹ کے لیے رکیے، مجھے آپ کے ساتھ ایک مذاق کرنا ہے۔ جی ہاں، مذاق۔ پر اس مذاق کو سن کر آپ ہنسیں گے نہیں بلکہ روئیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا اس سال کا بجٹ پیش ہو چکا ہے۔ اسے ذرا اس طرح دیکھیے کہ آپ کے گھر میں 1 لاکھ روپیہ آیا اور آپ خوش ہو گئے کہ کچھ دن آپ اچھا کھائیں پیئیں گے اور اچھا پڑھ سکیں گے۔ پر آپ کے والد نے آپ کی صحت اور کھانے کے لیے پتہ ہے کتنا رکھا؟ اس 1 لاکھ روپیہ میں سے صرف 410 روپے آپ کی تعلیم کے لیے رکھے گئے اور صرف 130 روپے آپ کی صحت کے لیے رکھے گئے۔ جی ہاں، آپ کے بجٹ میں موجود 18 ٹریلین روپے میں کس چیز کے لیے کتنا فیصد رکھا گیا یہ آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسے اگر 1 لاکھ روپے کے طور پر دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے 42,900 روپے قرضوں پر سود کی مد میں ادا کیا جائے گا، اور یہ پہلے کی طرح ایک کافی بڑا حصہ ہے۔ اس قرضے کا صرف 12% IMF اور باہر کے قرضہ فراہم کرنے والوں کے پاس جائے گا، جبکہ 88% آپ کے اپنے پاکستان میں موجود لوکل بینکس کے پاس جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے بینکس جن میں آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے کچھ مخصوص لوگوں کو اتنا لون دے رکھا ہے جتنا ان کے پاس کیش موجود ہی نہیں، اور آپ لوگ دن رات محنت کر کے یہی سود ادا کر رہے ہیں۔ اس کا واحد حل یہ ہے جو کہ بڑے بڑے معیشت دان پیش کر چکے ہیں، جن میں ڈگلس ڈبلیو ڈائمنڈ، جن کو اس ٹاپک پہ کام کرنے کے لیے نوبل انعام سے بھی نوازا گیا ہے، جو کہ انہوں نے 2 اور معیشت دانوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ان کے نزدیک اس کا حل ریزرو بینکنگ ہے، جس میں اس کا حل یہ ہے کہ لون اتنا ہی بینک ادا کرے گا جتنا اس کے پاس سرمایہ موجود ہے۔ ہمارے نزدیک ہر پاکستانی کو سسٹم کی اس خرابی کا علم ہونا چاہیے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی وہ کر سکے۔ فی الحال تو حال یہ ہے کہ ساحر لدھیانوی صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا۔